اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ دل و جان سے ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کافی دیر سے ماشاءاللہ عمرے کا طریقہ سن رہے تھے، مگر عمرے کے جانے سے پہلے اس وقت ہمارے اکابر اولیاء اللہ ایک عجیب بات کی فکر دلا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے جانے کا تاریخ طے ہو چکا ہے، ویزا بھی لگ چکا ہے، ماشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں پاسپورٹ ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے بیماری کووڈ کی سرٹیفکیٹ بھی ہم نے لے رکھی ہے، ساری چیزوں کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے۔ مگر اللہ والے اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمرے کی تاریخ طے ہو چکی ہے، مگر اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا سے جانے کی تاریخ ہمیں آنے سے پہلے طے ہو چکی ہے۔ اپنے مالک و مولا سے ملنے کا جو موقع ہے وہ ہمیں آنے سے پہلے ہی اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ ہاں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، اسی لیے اللہ نے لکھا ہے کہ بھئی آنے کی ترتیب ہے مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب کیا ہے کہ باپ سے پہلے کوئی بیٹا دنیا میں نہیں آتا، ماں سے پہلے کوئی بیٹی دنیا میں نہیں آتی، مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا موجود ہے پوتا چلے جاتا ہے، باپ موجود ہے بیٹا چلے جاتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس مبارک سفر کے اندر دل کے اندر عظمت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ٹور والے، حکومت والے، سعودی والے، ہمیں ملک والے جو کہہ رہے ہیں ان چیزوں کا تو ہم نے ماشاءاللہ بڑا خیال رکھا۔ پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چیز آپ نہیں لا سکتے، ایئرپورٹ میں یہ نہیں کر سکتے، ساری چیزیں۔ مگر میرے بھائیوں کبھی تو سوچو بھائی بزرگوں کہ جس کو اللہ رسول نے منع کیا اس سے بھی تو بچنا ہے نا۔ اللہ رسول نے جسے منع کیا ہے، اللہ رسول اس مبارک سفر کے اندر محبتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس مبارک سفر کے اندر دیکھیے، اس مبارک سفر کے اندر اپنے دوست، صاحبہ، بیوی، بچے ساتھ ہوں گے ضرور، مگر ہمارا شیطان بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہاں، ہمارا شیطان بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے ایک لمبی تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کو دوران سفر انشاءاللہ وہاں سناتے رہیں گے کہ اس مبارک سفر کے اندر سب سے 4 کام بڑے اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے کرنا ہے اور 4 بچنا ہے، سمجھے؟ 4 کام استعمال کرنا ہے۔ ایسے 16 باتیں ہیں ہماری انشاءاللہ، ہم آپ کو سفر میں سنائیں گے۔ سب سے پہلے اس سفر کے اندر بے صبری نہیں کرنے کا، صبر کرنے کا، سمجھے بھی؟ بہت سے لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، کیا ہے کیا ہے، کیونکہ شیطان ایسے عجیب غریب ماحول پیدا کرتا ہے۔ صبر کریں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، اس سفر میں جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ 4 دعا سکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا، دوسرا شکر کرنے والا بنا، تیسرا مجھے اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا، میں اپنے آپ کی نگاہ میں چھوٹا بنا، اور چوتھا اللہ لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 دعائیں سکھائی ہیں۔ تو بھئی یہ راستہ صبر کا راستہ ہے، یہ تقوی کا راستہ ہے، عشق و محبت کا راستہ ہے، قربانی کا راستہ ہے۔ جس مالک و مولا نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اس کے گھر کی حاضری کا موقع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ عمرے کے اندر درد کی باتیں 2-3 باتیں سناتا ہوں۔ آج کل اس پر توجہ نہیں ہو رہی۔ دیکھیے ہم غسل تو ضرور کرتے ہیں، غسل تو ضرور کرتے ہیں، مگر اللہ والے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ غسل صرف عمرے کے لیے نہ ہو، یہ غسل گناہ سے توبہ کے لیے ہو، یہ غسل گناہ سے توبہ کے لیے ہو کہ اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کر رہی ہوں، اللہ یہ میرا غسل آپ کو راضی کرنے کے لیے، میں اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے میں غسل کر رہی ہوں، غسل کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ نیت ضرور کیجیے، آپ غسل کرتے وقت آپ اپنے کپڑے احرام پہنتے وقت بدلیں گے نا،
احرام پہنتے وقت کپڑے بدلیں گے، اس میں مسئلہ سکھایا گیا کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ہاں پتلون نہیں پہن سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، بنیان نہیں پہن سکتے، ساری چیزیں کھول کر دیں، ساری چیزیں کھول کر کیسے کپڑے پہننا ہے؟ سفید کفن نما 2 کپڑے جس کو ہم احرام کہتے ہیں. سمجھے بھائی؟ اسے آگے بہت سی چیزیں ہمارے لیے جو حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں، جو حلال تھی حرام ہو جاتی ہے. تو احرام کے کپڑے جب پہنتے ہیں نا، یہ گندے کپڑے کھولتے وقت نیت کرو اللہ یہ گناہوں کے جو گندے لت پت جو گندے ہوئے ہیں یہ کپڑوں کو نکال کر اب تقوی کا لباس پہن رہا ہوں. کون سا لباس؟ تقوی کا لباس پہن رہا ہوں، سفید لباس پہن رہا ہوں. اللہ میرے اس لباس پہننے کو قبول کر. اور ایک بات سن لیجئے، جو احرام کے حالت کے اندر جو نیتیں، ارادے اور جو کام جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اثرات زندگی بھر ہوتے ہیں، زندگی بھر ہوتے ہیں. تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے احرام پہننے کی. ہم آپ کو آگے سمجھا کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ سے گفتگو احرام پہننے کی آپ نماز پڑھیں گے. ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے مالک و مولا کے دربار کے حاضری کے بعد عمرے سے فارغ ہو کر میرے بھائیوں وہ موقع، وہ لمحات، وہ دن، وہ گھڑیاں آنے والے ہیں جو پوری زندگی کی ہماری حسرتیں اور تمنا تھی کہ ہم اپنے آقا سرکار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہمارے حاضری ہونے والی ہے. تو میرے بھائیوں یہ سفر جب آپ عمرے سے فارغ ہو کر مدینے کے سفر آپ کریں گے، مدینے کے فضائل ہیں، راستے میں ہم آپ کو کیا کرنا ہے، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ ہوٹل سے نکلیں گے، کیسے کپڑے پہنیں گے، خوشبو کیسے لگائیں گے، کن ادب کے ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دربار کی حاضری ہوگی، مسجد نبی کے کیا آداب ہوں گے، پھر وہاں جا کر آپ کو نماز پڑھ کر میرے بھائیوں دعا مانگ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالی کے پاس آ کر کیسے سلام درود ہم آپ کو بھیجنا ہے، وہ سارے طریقے انشاءاللہ ہم آپ کو پھر ذکر کرتے رہیں گے. بڑی حسرتوں کے بعد ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی آج جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ الحمدللہ میں نے کئی سال مدینے میں کئی سال رہا مدینے میں، صرف زندگی میں صرف 2 مرتبہ میں حضور کے روضے کی جالی کے سامنے آیا، وہ بھی کسی جماعت والوں کو یا کسی بڑے بزرگ کے ساتھ آنے کی وجہ سے، اور ہمیشہ پیچھے کھڑے ہو کر میں نے سلام درود آپ کو حضور پیش کیا ہے. اس لیے کہ میں نالائق حضور کے دربار میں سامنے کیسے کھڑا رہا ہوں یہ میری ہمت نہیں ہے. مگر لوگ جاتے ہیں عجیب غریب حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھنا نہیں ہے. لوگ سیلفیاں کاٹ رہے ہیں، لوگ کیا ہے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو ہم نے ایسا بھی دیکھا اور جوتے بھی ساتھ میں لے کر حضور کے دربار میں جا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. میرے بھائیوں بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ہم آپ کو لے کر جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی حاضری ہوں گی، سلام پیش فرمائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. آپ اس وقت سلام پیش کر کے آپ کو جو دعا مانگیں گے وہ دعائیں آپ کے وہاں پر قبول ہوں گی. اللہ ہمارے سفر کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، مقبول فرمائے. بار بار اللہ سے دعا مانگتے رہیں، مانگیں گے انشاءاللہ. میں نے آپ 2-4 باتیں آپ ٹور والوں کی طرف سے آپ کو سنا دیتا ہوں ایک ذمہ داری کی حیثیت سے. تو انشاءاللہ دعا بھی ہوں گی، عمل بھی ہوں گے، ساتھ میں علماء بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ سفر کے اندر آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. مگر سفر کے اندر چند چیزوں کی خصوصی طور پر جو آپ کو وقت دیا گیا ہے، یعنی آپ کو 2 تاریخ کو یہاں آنا ہے انشاءاللہ. 2 تاریخ کو ایک ماشاءاللہ ہمارے علی جناب عبد المناف صاحب شولاپور جناب، ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ عمرہ زائرین کے لیے اور آئے ہوئے دوست احبابوں کے لیے بھی انشاءاللہ عقیقی کی انشاءاللہ دعوت بھی رہے گی انشاءاللہ ہولی سینٹ اسکول میں. دوپہر کی ہے، دوپہر کی ٹھیک ہے انشاءاللہ رہے گی انشاءاللہ. شام کو بھی انشاءاللہ کوئی اس کے بارے میں مشورے سے آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال آپ کی گاڑی انشاءاللہ ہمارے جو آفس ہے وہاں سے نکلے گی. تو اس کے سفر کے اندر دیکھیے، اس سفر کے اندر ماشاءاللہ آپ کے لیے جو سفر ہوگا تو انشاءاللہ راستے کے اندر ہم ناشتے کا نظم بنا لیں گے. یہ ٹور والا طرف سے نہیں رہے گا، بلکہ اپنی مرضی کے جو آپ ناشتہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی نظام نہیں رہتا ہے، صحیح ہوٹلز نہیں رہتے ہیں. بہرحال جہاں تک ہو سکے آپ اپنا دوشا یا اپنی ضرورت کے جو بھی ناشتے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں.
آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ایئرپورٹ پر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، ایئرپورٹ پر ٹور والوں کی طرف سے انشاءاللہ دوپہر کا کھانے کا انتظام ہوگا۔ مگر کیا ہے عام طور پر کووڈ سے پہلے ہر ایئر لائنس میں کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام ہوتا تھا پلین میں، مگر اب کووڈ کے بعد میں کھانے پینے کا نظم ختم ہو گیا ہے، اب کھانا پینا نہیں ہے۔ تو آپ سمجھو کہ 8:45 بجے آپ کی فلائٹ اڑ رہی ہے تو ماشاءاللہ احرام کی حالت میں آپ رہیں گے تو ہاں آپ کو ٹھنڈا پینے چائے کافی آپ کو ضرور مل سکتا ہے پلین میں، مگر کھانا نہیں مل سکتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ سوچے ہیں کہ دوپہر میں جس وقت آپ کو امیگریشن کے لیے جب آپ کو بلائیں گے 4 گھنٹے پہلے آپ کو ایئرپورٹ کے اندر بلا لیتے ہیں، اس سے پہلے ہم آپ کو کھانے سے فارغ کر دیں گے۔ کیا ہے مولانا؟ کھانے سے فارغ کر دیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ دوپہر کا شام کا دونوں نیت کر لیجیے۔ اور میں بہتر ہے کہ یہ جو لمبا سفر ہوتا ہے 5-6 گھنٹے کا، پہلی مرتبہ بہت سے لوگ پلین کا سفر کرتے ہیں، کھانا پینا زیادہ کھانے کی وجہ سے کوئی دشواری نہ ہو جائے، احرام کی حالت میں رہتے ہو سکے جتنا احتیاط کرنا چاہے احتیاط کریں، کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو اسے برداشت کریں۔ اور بہتر ہے کہ آپ اس اپنے بیگ کے اندر کچھ ڈرائی فروٹ آپ ضرور رکھیں، پھل فروٹ رکھیں۔ ہم بھی انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو جدہ میں بھی کچھ کھلانے کی انشاءاللہ آپ نیت ضرور کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے ساتھ بھی اگر کچھ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں 8-9 گھنٹے کا مسئلہ ہوتا ہے، 8-9 گھنٹے میں آپ ضرور سے فارغ ہو جائیں گے، اور آپ کا امیگریشن بھی پورا ہو جائے گا، آپ کا لگیج بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے لیے انشاءاللہ ہماری گاڑیاں وہ انتظار میں کھڑی رہتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ہوٹل میں گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ 70-80 کلومیٹر کا سفر ہے، انشاءاللہ گھنٹے کے اندر آپ کو ہوٹل پہنچا دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ شام کے کھانے کے بارے میں فکر نہ کرو، دوپہر کے کھانے کا انشاءاللہ ٹور کی طرف سے سارا نظام رہے گا، کھانا کھا لیں گے انشاءاللہ، آپ کا ڈرائی فروٹ وغیرہ ہوں گے ساتھ میں رہیں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ رات کے 2-2:30 بجے 3 بجے آپ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ جدہ پہنچ رہے ہیں، رات کے 2-2:30 بجے آپ جدہ پہنچ رہے ہیں۔ تو جدہ پہنچنے کے بعد آپ ضرورت سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ اپنے سامان اپنے خود اٹھانا ہے، آپ کے سامان کو پہچان کر اپنے سامان آپ کو اٹھانا ہے، اٹھا کر آپ کو ٹرالی ملتی ہے اس میں آپ کو رکھنا ہے، اور آپ کی بس تک آپ کو لے کر ہم جائیں گے، اور آپ کے سامان آپ کو ترتیب سے بس میں رکھ کر آپ کو اطمینان سے سیٹ پہ بٹھا کر مکہ کے جائیں گے۔ آپ جو مکہ جیسے چڑھیں گے نا اس وقت باتیں نہیں کرنا تو ہوٹل کیسی ہوگی، جگہ کیسی ہوگی، ان چیزوں میں فکروں میں نہیں پڑنا ہے، آپ کا سامان ساری چیزیں، مگر سفر کے اندر آپ دعا مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ سفر کے اندر جو دعائیں ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جو مولانا جو رہنما جو دکھا ہے نا وہ صلح حدیبیہ کی جگہ ہے، صلح حدیبیہ، تو وہاں انشاءاللہ وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ پھر الحمدللہ خادمین حرمین شریف ہے، عمرہ زائرین کے لیے، حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی وہاں پانی کا، کھجور کا استقبالیہ ایک کاؤنٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو ساری چیزیں وہاں پر بھی ملیں گی۔ آپ سیدھا حرم جائیں گے انشاءاللہ، اپنے ہوٹل جائیں گے، تو ہوٹل میں جانے کے بعد انشاءاللہ آپ جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، اپنے ڈرائی فروٹ جو کچھ ہے اس پر آپ صبر کر لو۔ انشاءاللہ فجر میں آپ کو ناشتہ ٹور والوں کی طرف سے انشاءاللہ ملے گا، ناشتہ ہم آپ کو کرائیں گے۔ بہت سے نوجوان ہوتے ہیں، ویسے تو عمرہ کیے ہوئے کوئی ہے کہ بھائی ہمارے سفر میں پہلے عمرہ کیے ہوئے کوئی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، 1 2 ایک آدمی، 2 آدمی ہیں، 3-4 آدمی پہلے کیے، ایسے 2-4 آدمی ہیں ماشاءاللہ، باقی کوئی نہیں ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ مگر جو شانہ ہوتے ہیں، جو عمرہ کیے والے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے جا کے عمرہ کر کے اپنے 2-4 ساتھی کو لے کر جا کر آتے ہیں۔ ایسا مت کریں، ایسے انشاءاللہ ہمارے ساتھی نہیں کریں گے، ایسا ساتھی نہیں کریں، ہم سب مل کر انشاءاللہ عمرے پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ اطمینان سے اپنے سامان، اپنا کمرہ، اپنے کمرے کی چابی، اور انشاءاللہ آپ تعجب کریں گے انشاءاللہ ہمارے مکہ کے اندر جو ہوٹل ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بہترین ہوٹل ہوں گے، اور آپ کو کہیں گے کتنا بڑا ہوٹل ہے مولانا، کہاں لے کر آیا؟ 4 اسٹار ہوٹل ہے ماشاءاللہ، وہ ہوٹل انشاءاللہ آپ کا انتظام ہوں گے، کمرے کا سب نظام بن کر چکا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اطمینان سے 1-1.5 گھنٹہ اگر آرام کرنا ہے تو آرام کر لیجئے۔ وہاں اسی ہوٹل میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے، بہت بڑی مسجد ہے، آپ اطمینان سے فجر کی نماز وہیں پڑھو، وہیں پڑھ کر اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے 1 گھنٹہ آرام کر سکتے ہیں، آرام کریں، مگر آرام کرنے کی حالت میں مرد عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے چہرے پہ کپڑا نہ آئے، چہرہ ڈھکنا نہیں چاہیے، چھپنا نہیں چاہیے، سمجھے بھائی؟ ہاں، اگر آپ کا احرام گندا ہو چکا ہے تو آپ بغیر صابن لگائے ہوئے، بغیر رگڑے ہوئے، سمجھے، آپ اپنے سر پہ پورے بدن پہ پانی ڈال کے غسل کر لینا چاہیں تو بھی غسل کر سکتے ہیں، مگر رگڑنا نہیں، بال کٹنا نہیں، سمجھے بھائی، اور کیا ہے صابن لگانا نہیں، سمجھے، اور تھوڑا فرش ہو جاتے ہیں تو آپ وہی احرام اگر آپ کا گندا ہوا ہے تو اس کو بدل کر آپ دوسرا احرام پہن سکتے ہیں بہرحال۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ کو فارغ ہو کے ناشتے سے انشاءاللہ فارغ ہو کر ہم سب مل کر انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔
ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ مدینے کے سفر کی ساری تفصیل میں نے بتا دی ہے مولانا، انشاءاللہ مدینے کے سفر کی تفصیل بھی راستے میں پھر بتاتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اب یہ ہمارے ٹور والوں کی طرف سے کچھ اعلانات ہیں۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ۔ 1 منٹ ذرا، انشاءاللہ وقت کتنا ہو رہا دیکھو، ٹائم کیا ہو رہا؟ 2:45، ٹھیک ہے انشاءاللہ 5 منٹ میں اعلانات، اس کے بعد دعا کر کے ہم لوگ پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، میں آپ حضرات کو چند خوشخبریاں اور چند باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے پاس 40 پاسپورٹ آئے تھے۔ کتنے آئے تھے؟ یہ پورا رپورٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا۔ میں جو بھی ڈاٹا ہے وہ آپ کو بہت کانفیڈنسلی اور بہت پروف کے ساتھ اور بہت یقین اور اللہ کے بھروسے پر تمہاری دعاؤں پر یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے پاس پورے 40 پاسپورٹ آئے۔